کاغذات درست رکھیں، رجسٹریشن سے غافل نہ ہوں اور کوئی ایسا رخ نہ چھوڑیں جہاں سے کسی سرکاری ایجنسی کو مداخلت کا موقع ملے۔ نمبر 2، داخلی نظام کو بہتر سے بہتر بنائیں، شورائی نظام کو مستحکم کریں، مالیات کا نظم شفاف رکھا جائے، حسابات کو آڈٹ کرانے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 3، مدارس کو ہر قسم کی حکومتی امداد سے محفوظ رکھا جائے۔ نمبر 4، مدارس میں آنے والوں پر نظر رکھی جائے اور اجنبی لوگوں کے بارے میں چوکسی برتی جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی اجنبی شخص مدرسے میں تعاون بھی کرے تو اس کی بھی تحقیق کر لی جائے۔ نمبر 5، برادران وطن سے اجنبیت دور کی جائے اور ان کو مدارس کے شفاف کردار سے واقف کرانے کی صورتیں اختیار کی جائیں۔ نمبر 6، معاشرے کی اصلاح سے غفلت نہ برتی جائے۔ نمبر 7، مدارس آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کا برتاؤ رکھیں، افتراق اور بغض کی صورتحال کو ختم کریں۔ نمبر 8، مدارس کے تمام معاملات میں شرعی اصولوں کی مکمل پاسداری کی جائے اور رجوع اللہ کا اہتمام کیا جائے۔ اسی کے ساتھ یہ اجلاس حکومت ہند اور صوبائی حکومتوں سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ مدارس کے خلاف ان منفی پالیسیوں پر قدغن لگائی جائے، مدارس اور علماء اور طلباء کو مختلف عنوانات سے ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے، مدارس کے روشن کردار کو سامنے رکھا جائے۔ یہ مدارس کی تحریک آزادی میں بے شمار بے مثال قربانیوں کی یہ مدارس تاریخ رکھتے ہیں اور آزادی کے بعد بھی ملک کو امن پسند شہری دینے اور ملک کے امن و امان کو قائم رکھنے میں ان مدارس کا اہم کردار ہے۔ ایسے اداروں کی کردار کشی در حقیقت ملک کے ساتھ وفاداری کے بھی منافی ہے۔ حکومت اور برادران وطن اس بات کو سمجھ لیں کہ مدارس کے خلاف پروپیگنڈا دراصل ان طاقتوں کا مشن ہے جو صرف اسلام اور مسلمانوں کی دشمن نہیں بلکہ ہمارے وطن کی بھی بدخواہ ہیں، اور ان کے مشن کو طاقت پہنچانا کسی بھی طرح ہندوستان کے مفاد میں نہیں ہے۔